باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 14 کے اندر میں آپ سب کو آج ویلکم کہتا ہوں۔ سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم مقصد نزول قرآن کو پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کیوں نازل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام پڑھیں گے، ایک اور چیز ہوگی کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین کام ہے، اور اس سے پہلے کہ قرآن سیکھنا آسان ہے۔ تین چیزیں آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ گرامر میں آج ہم جو 3 حروف والے افعال کو پڑھتے ہیں، 4 ابواب ہم نے کہا تھا، یہ 4 پیٹرن سے آج ان میں سے ہم چوتھا پڑھیں گے، سمع یسمع، اور سمیع کے وزن پہ آنے والے الفاظ سمیع، علم اور عمل، رحمہ کی مشق کریں گے۔ 4 الفاظ ہیں۔ آج کا سبق ہے نزول قرآن مجید کا مقصد، لیکن اس سے پہلے مختصراً ہم دہرائیں گے جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ آپ نے سبق تو کیا پڑھا تھا کل کے سبق میں؟ کافرون کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے والے، ٹھیک ہے۔ کافر کی جمع، کافرون کا اشارہ کیا؟ اشارہ کیا ہے کافرون کا؟ میں نے پڑھایا ہوا اس لیے پوچھا۔ خاموشی سے اشارے کرتے جائیں۔ اچھا آپ ان کو تو منع کریے، خود بتائیں پر کیا ہوگا۔ نہیں میں نے نہیں پڑھائی تھی، تو میں نے پوری کلاس میں سے پوری کلاس میں بس ایک نے درست جواب دیا ہے، اس کا مطلب یہ میں نے پڑھایا ہے تبھی انہوں نے درست جواب دیا ہوگا۔ نہیں یہ اشارہ انہوں نے پہلے نہیں پڑھا تھا نا۔ دیکھیے فاعل، کافر، یہ ہو گیا واحد، یہ ہو گیا کافر، کافرون کی جمع یہ ہوگی، پڑھائی تھی نا میں نے۔ یہ کافرون اور مکفورون، جیسے فاعلون، سوری نہیں یہاں تک تھے، لیکن یہاں تک جانا تھا اصل۔ ہاں یعنی 1 2 3 4 یوں سمجھے، تھوڑا سا آپ کو ایسے کرنا تھا کافرون، اور کافرین کا بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں کہیں بھی فاعل کا ذکر ہوتا ہے، ایک آسان بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ پہچانیں گے کیسے، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ انکار کرنے والے، وہی سر گڑبڑ ذہن وہی آ رہا تھا کہ کچھ آ نہیں رہا، تو اسی صادقون میں بھی یہ ہوگا، کاذبون میں بھی یہ ہوگا، سب میں یہ ہوگا۔ فاعلون، مفعولون کا نہیں چلا جائے گا، فاعل کے لیے ایسے یہاں کر دیں گے، اور مفعول کے لیے ایسے ہیں، اور تھوڑا ساتھ ایسے کر دیں گے بس۔ مفعولون، مفعولین، مکذوبون، مکذوبین، جتنے بھی مفعول ہو جائیں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ساری لکھنے پڑیں گے۔ اس کے لیے آپ کو کلاس پڑھانی پڑے گی، میں آسان بات دوں گا، لکھنے سے اشارے یاد نہیں رہیں گے، کلاس پڑھانے سے آپ کو صحیح یاد ہو جائیں گے۔ کیا پڑھا تھا سبق کے اندر؟ اس صورت میں کیا پڑھا تھا؟ کافروں کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں بڑھ گئی تھی۔ پہلے تو وہ صرف یہ کہتے تھے کہ پیسہ وغیرہ لے کے پھر انہوں نے کہا تھا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نازل فرمائی۔ کافر کیوں اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے؟ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ عقیدہ اور ایمان کے معاملے میں سر ان کی بادشاہ ختم ہو جائے گی، ان کے جتنے عیاشت بالکل ٹھیک ہے، اپنی انا، عہدے، رتبے، روایات کی وجہ سے ہو کہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے، اور یہ چیز آج کہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ خاندان کے رسومات کی وجہ سے ہو کہ بس اگر ہم حق کا ٹکرا رہے تو فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، ٹھیک ہے، دوسروں کی خاطر ہو۔ پھر اسی طریقے سے اپنے عہدے کی وجہ سے ہو کہ ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو بالکل کیا کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں جو حق ہوتی ہیں۔ اس سے کیا کرنا چاہیے؟ گویا کہ ہر صورت بچنا چاہیے، اپنی انا کو ماننا چاہیے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ کہتے تھے کہ بھتیجے مجھے پتہ ہے آپ درست ہیں، وہ مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں، جو دعوت دیتے ہیں، وہ درست ہے۔
करते। اور یہ بہت سخت بات ہے آج ہمارے لیے کہ ہم کہیں حق کو مسترد تو نہیں کر دیتے اپنے معاشرتی یا معاشی یا جو گھریلو زندگی ہیں کہیں بھی کسی بھی حوالے سے آپ ضرور اس کو چیک کر لیجیے گا. گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ بغیر دیکھے بتائیں نا، کتابوں میں دیکھے بغیر بتائیں. پہلا ہو گیا ضرب یضرب، دوسرا ظلم کے ساتھ مضارع پڑھے نا، تیسرا ٹھیک ہے. اور اپنے کتابوں پہ نہ دیکھیں، کتاب پہ ہے سارا نہیں ہوگا. ہاں کتاب پہ 2 ہی دیے ہوں گے. جبھی تو آوازیں بند ہو گئی. آپ کو میں آسان فکرہ سمجھا دیتا ہوں. یہ چاروں فکرے، ضرب مارنا، ظلم ظلم ہے. جو صبر کرے گا غفر اللہ اس کو بخش دے گا. تو یہ 4 افعال ضرب غفر. غفر تو آپ نے بتا دیا نا، سمیع رہ گیا نا. 4 بتا، اچھا نہیں وہ 4 افعال نہیں بتا رہا میں. 4 افعال بتا رہا ہوں جو کل آپ نے پڑھے. ضرب یضرب، ظلم یظلم، صبر یصبر، غفر یغفر. کل آپ نے 4 پڑھے تھے. ان چاروں کو بھی آپ ایک ترتیب سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ مارنا ظلم ہے، جو صبر کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا. آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے نزول قرآن کریم کا مقصد مختصر اس کے حوالے سے تعارف ہے. قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے آخری کتاب نازل کی گئی ہے جو تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے ایک انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور قرآن کریم سے ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. صرف دیکھ کر یا عربی یا ناظرہ پڑھنے سے ہدایت کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے. ضروری ہے کہ اس قرآن کو آپ سمجھیں گے اور ہدایت تبھی ہو سکے گی، پھر اس کو سمجھ کر اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. اس سبق میں ہم نزول قرآن مجید کا مقصد پڑھیں گے کہ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیسے کیا جا سکتا ہے. ایک تو پڑھیں گے نا کہ قرآن کریم کا نزول کا مقصد کیا ہے، اور دوسرا قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنے کا طریقہ پڑھیں گے. اگر میں آسان الفاظ میں یہ بات کہہ سکوں، اور کہ قرآن مجید کی آیات کو زندگی میں کیسے لایا جا سکتا ہے، یا قرآن کریم کو زندگی میں کیسے لایا جا سکتا ہے. ہم نے اپنے کورس کے آغاز مقاصد پڑھے تھے کورس کے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا، ایک تو یہ پڑھا تھا نا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا آسان طریقہ سیکھنا. وہ ابھی تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا اس طریقے سے قرآن سمجھنا آسان ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے آپ لوگ پہلے بھی شاید سیکھتے سکھاتے ہوں گے، لیکن اب اس طریقے کا آپ کو اندازہ ہو گیا. ایک یہ مقصد تھا کہ قرآن کریم کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا. وہ ہم آج سیکھیں گے کہ قرآن کو زندگی میں کیسے لایا جا سکتا ہے. آیت کریمہ ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے آپ کی طرف، برکت والی ہے، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے. اب لفظی ترجمہ دیکھ دیں. کتاب، یہ کتاب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور اس کی جمع ہے کتب. کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب. انزلنا، ہم نے نازل کیا. دیکھ نا ایسے اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہونا. انزلنا، ہم نے نازل کیا. ہو، اس کو، کس کو؟ کتاب کو. اس کا اشارہ کیسے ہوگا؟ ہو آپ کی رائٹ سائڈ. یہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے؟ کہ کتاب عربی میں مؤنث ہے مذکر ہے؟ مذکر ہوئی سر، جبھی تو مؤنث اس کی ضمائر آ رہی ہے. ضمائر نہیں ہے، مطلب مذکر کی ہے. یہ تو اردو میں اس کو کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب رکھی ہے. ہاں مؤنث بولتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ مذکر ہے. کتاب، یہ کتاب انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، الیک، آپ کی طرف. الیک مبارک، برکت والی ہے. جیسے کہتے ہیں عید مبارک، وہ ہے کہ یہ عید آپ کے لیے کیا ہو؟ مبارک، خوشی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم کو اللہ رب العالمین، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. اور برکت کے معنی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. کما بارکت علی ابراہیم کے اندر پڑھے نہیں پڑھے؟ نعمت کا ملنا پہلی بات، قائم رہنا، اور پھر اس میں کیا ہوتے رہنا؟ اضافہ ہوتے رہنا. اضافہ ہونے والا برکت کے اندر اصل معنی ہوتا ہے جو بھی چیز میسر ہے اس میں کیا بھی ہوتا رہے؟ اضافہ ہوتا رہے. اور وہ زیادتی یا وہ مدد ہے کہ جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ہم اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے. اب دوسری، آج تک آپ ایک حدیث پڑھتے رہے ہیں
اور ہر سبق کے اختتام پر ہم ایک بات پڑھتے تھے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب مجھے اور آپ کو اس بہترین سلسلے میں شامل کیا ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ پڑھتے ہیں نا ہر روز. آج اندازہ لگا لیے کہ یہ بہترین سلسلہ کس درجے کا بہترین ہے اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کس مقام کی بات ہو رہی ہے. آپ تصور کیجئے کہ قرآن کریم ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس رات کو یہ قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینے سے افضل ہو گئی نہیں ہو گئی. جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ سارے مہینوں سے افضل ہے. حالانکہ یہ رات اور یہ مہینہ پہلے سے موجود ہے جب سے اللہ نے ان کو بنایا تھا, لیکن ان دونوں کو یہ مقام نہیں تھا. لیلۃ القدر کو جو مقام ہے یہ پہلے یہ مقام نہیں تھا, اور رمضان کو بھی یہ مقام جو ہے وہ پہلے نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اپنا کمال نہیں ہے. اور جس شہر کی طرف اترا وہ شہر مکہ, سارے پوری دنیا کے شہروں سے دیکھیے, جس ہستی کی طرف اترا ہے اور اس قوم کی طرف اترا ہے, تو گویا کہ وہ برکت دراصل اس کتاب کے اندر ہے. اور جہاں جہاں یہ قرآن یہ کتاب اترتی گئی اور جو جو شخص اس کے ساتھ جڑتا گیا, انفرادی یا اجتماعی, اس کا مقام یہ ہوتا چلا گیا. ذرا یہ تصور کیجئے کہ اگر ایک رات, اس رات میں یہ قرآن آتا ہے تو وہ رات 1000 مہینے سے افضل ہو جاتی ہے. حالانکہ رات کو کوئی شعور نہیں ہوتا ہے, بس وہ ایک وقت ہے جو گزر رہا ہوتا ہے. ایک شعور, علم اور عقل رکھنے والا انسان جب اس قرآن سے تعلق بنائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ہم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور اپنے اس مقام کو محسوس کیجئے. اور دوسری بات, یہ تو ہے نا جن جن مواقع پہ یہ نازل ہوا. اب آتے ہیں کہ اس کتاب نے یا اس کتاب کے ذریعے سے دنیا کی تاریخ بدل گئی. جن لوگوں پر یہ اترا, یعنی عرب کے اندر اس وقت ہم کہیں گے صحابہ کرام ہیں, ظاہر نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے صحابہ کرام ہیں, اترا تو نبی علیہ السلام کی طرف ہے, لیکن اولین اس میں سے اس پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے ان کی زندگی بدل گئی. پہلی بات, صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کی زندگیاں بدلی, اور پھر وہ بہت ہی مختصر عرصے کے اندر. اسباب نہیں تھے ان کے پاس اس درجے کے. اس وقت دنیا کے پاس جو اسباب تھے صحابہ کرام کے پاس اس درجے کے اسباب نہیں تھے, قوت اس درجے کی بھی نہیں تھی, اور جو تھی اکثریت بھی نہیں تھی اس درجے کی, لیکن بہت ہی مختصر عرصے کے اندر, ایسا کریں 100 سال کے اندر ہی وہ دنیا کے سپر پاور بن گئے. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ قرآن کریم کی برکت کا یہ نتیجہ ہے. اور پھر تقریباً 1000 سال تک جب تک مسلمان اس قرآن سے جڑے رہے ان کو وہ مقام اللہ نے, اور جو چھوڑتے چلے گئے آہستہ آہستہ وہ مقام واپس چھنتا چلا گیا. اور اس کے لیے وہ حدیث مقصد کلاس میں سناتا ہوں, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے. جو لوگ اجتماعی طور پر اس قرآن سے جڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرماتا ہے, اور جو اس قرآن کو چھوڑتے ہیں اور وہ پست ہوتے چلے جاتے ہیں, اللہ محفوظ رکھے, وہ ذلیل ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ قرآن کریم کی صرف برکت کی بات ہے, یعنی کیسی بابرکت کتاب ہے. تو اس کا مطلب اگر ہماری زندگیوں میں بھی قرآن آ جائے گا تو کیا خیال ہے ہماری زندگی میں برکت نہیں ہوگی؟ تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. کتاب یہ کتاب انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس کو الیک آپ کی طرف مبارک. برکت والی ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک, ہم نے آپ کی طرف مبارک کتاب نازل کی. آج ہم نے بھی بس اس کتاب کو یہیں تک رکھنے کہ برکت کی کتاب ہے, پڑھ لیتے ہیں برکت کی خاطر یا ثواب کی خاطر, لیکن یہ اس کا مقصد نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو جس خریدنے جاتے ہیں نا, جیسے آپ نے موبائل خریدا ہے, آپ کا موبائل کو خریدنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ یوز کرنا, استعمال کرنا, کال کے لیے. اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ کال کرنا. لیکن اس کے اندر ایکسٹرا فیچرز ہوتے نہیں ہوتے. قرآن کا اصل مقصد برکت نہیں ہے, یہ اس کے اندر اللہ نے اس کا کمال رکھا ہے اس کا, اور یہ ایک اضافی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں, مقصد کیا وہ یہ ہے صرف لیدبروا آیاتہ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. بس یہ دو باتیں جو اللہ نے کہی، یہ ہے قرآن کریم کے نزول کا مقصد. اب آپ نے سوچنا ہے اور جائزہ لینا ہے معاشرے کا. آخر کیوں نہ میں کہوں محمود احمد صاحب کے دل کے اندر یہ تڑپ 2013 کے ان کے ایک جگہ پہ کے الفاظ تھے کہ میرے لیے ہزارہ آرگنائزیشن آپ جانتے ہیں ڈونیشنس پہ چلتی ہیں آرگنائزیشن، کون بہت مشکل سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ اس وقت ان کے الفاظ تھے کہ میرے لیے کروڑوں روپے جمع کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے لیے کروڑوں روپے اس فاؤنڈیشن کے لیے جمع کرنا مقصد نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. میرے لیے مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ مجھے وہ افراد نہیں مل رہے کہ جن کے دل کے اندر یہ تڑپ اور آب ہو کہ ہم نے قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، کہ قرآن کو زندگی میں کیسے لینا ہے. ایسے افراد نہیں ملتے. آپ ذرا جائزہ لیں اس آیت کو مفہوم جب ہم پڑھیں گے اس کے بعد کہ آج اس مقام تک قرآن کو کتنے لوگ لے رہے ہیں یا کتنی کوشش ہو رہی ہے. اس میں سوچیے گا. لی کا ایک معنی آپ نے پڑھا تھا لیے، ٹھیک ہے، اور لی کا دوسرا معنی ہے تاکہ. بس صرف تاکہ یاد رکھ لیں تو لیے خود بہت یاد ہو جائے گا. تاکہ تب ہوتا ہے جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. لی فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ. جی سمجھ آ گئی یہ مثال کہ لی آگے فعل ہے نا، یہ دبرو، وہ غور کریں. تو یہ لی ایک تو کیا ہو جاتا ہے، یہ تاکید بھی ہو جاتی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ. چلیے آگے. یدبرو، یدبرو اصل میں ہوتا ہے یدبرونا، جو کہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ غور کرتے ہیں. لیکن جب لی لگ گیا تو تاکہ وہ غور کریں، پھر غور کرتے ہیں معنی ختم ہو جائے گا یہاں. لیدبرو تاکہ وہ غور کریں آیاتی ہی، اس کی آیات پر. آیت کے دو معنی اور قرآن کریم کے اندر بھی دو مفہوم. ایک تو ہوتا ہے نا آیت قرآنی آیت، اور ایک اللہ تعالیٰ اپنی جو نشانیاں بیان کرتا ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے، آیات. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیات کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم اسی طریقے سے اپنی آیات نشانیاں بیان کرتے ہیں. تو دو معنی ہو گئے اس آیت کے، ایک ہو گیا نشانی اور دوسرا آیت ہی ہے. آیات، آیہ کی جمع ہے آیات، اور ہی، یہ ہی وہی مذکر کا ہی ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا ہو اور ہی دونوں استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ آیاتی ہو پڑھنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، آیاتی ہی پڑھنا آسان ہے. ٹھیک ہے. تو لیتبرو آیاتی ہی، تاکہ وہ غور کرے اس کی آیات پر. ولیتذکر، یہ بھی ایسے یتذکرون تھا سر، ٹھیک ہے. یا واحد کریں گے تو یتذکر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. سوری یہ یتذکر، ولیتذکر، اور تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. ٹھیک ہے. یتذکرو تھا اور لی کے جیسے ولیتذکر اولو الالباب آگے بڑھے، آگے نصیحت حاصل کریں اولو الالباب. اولو اور اولی دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اکثر، اور بھی ہیں لیکن ان دو کا معنی والے ہیں. ٹھیک ہے. اولو الالباب، لوگ واحد ہے، اس کے جمع ہے الباب. وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت حاصل کرے عقل والے. بس یہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے. غور کرے اس کی آیات پر اور اسے نصیحت حاصل کرے عقل والے. بس سوچیے ذرا آج اس مقام پر کتنے مسلمان پہنچتے ہیں. غور، تدبر اور تذکر، نصیحت حاصل کرے. آج ہم لوگوں نے قرآن کریم کو کیا اس مقصد کے لیے لیا ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک اپنے اپنے معاشرے، اپنے گھروں کا، اپنے ارد گرد کا، پڑوسیوں کا. ارد گرد سے بڑا پڑوسی ہے. ذرا جائزہ لیں کیا آج قرآن کریم اس مقصد کے لیے ہے ہمارے یہاں یا نہیں؟ بدقسمتی کے ساتھ اس طرف ہمارا دھیان بہت کم لوگوں کا جاتا ہے. اب ہم اس میں سے اسباب دیتے ہیں قرآن کریم سے، جو اسے پچھلی بات بڑی برکت، حقیقی برکت. ایسے تو پڑھنے پہ بھی ثواب ملتا ہے نا، ہر حرف کے بدلے بھی نیکیاں، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن قرآن کریم سے حقیقی برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کریں. اور غور و فکر کریں گے تب جب آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے. سمجھیں گے نہیں تو غور و فکر بھی نہیں کر سکتے آپ. اور اس سے مراد یہ ہے، غور و فکر سے مراد یہ کہ قرآن مجید کی آیات کو اچھی طرح سمجھیں، پھر انہیں سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور پھر نصیحت حاصل کرنے سے مراد یہ ہے، آسان بات، کہ قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنا. دراصل یہ ہے نصیحت، انفرادی یا اجتماعی. سب سے مشکل بات. اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے، تذکر تب تک ممکن نہیں جب تک آپ کو تدبر نہیں ہے.
قرآن کریم کی آیت پر کیسے عمل کریں گے جب آپ کو وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے؟ تو غور کیسے کریں گے جب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ سٹیجز اگر آپ میں کہوں، سب سے پہلا سٹیج ہے قرآن کو پڑھنا آسانی کے ساتھ. دوسرا ہے اس کا مفہوم یعنی ترجمہ آنا. جب تک ترجمہ نہیں آئے گا تو آپ سمجھ نہیں سکتے. تیسرا گویا کہ کیا ہو گیا؟ سمجھنا. اس کے بعد آپ اس پر غور کریں گے، تدبر کریں گے، غور. چوتھا اور پانچواں ہے پھر آپ اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے. سر دوبارہ بتائیں گے. قرآن پڑھنا، تلاوت، ترجمہ آنا، سمجھنا، غور کرنا، یعنی غور سے مراد تدبر رہی، اور تدبر پر پانچواں نصیحت حاصل کرنا. نصیحت حاصل کرنا. اور پھر جب ہم یہ دونوں کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی اہم بات ہے اور بہت بہترین بات لکھی گئی ہے، انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل کریں گے. جب یہ دونوں کام کریں گے نا، ہم قرآن کریم سے تعلق جوڑیں گے اور اس سے تدبر کریں گے، اس پر اور تذکر کریں گے، تو دنیا کے اندر بھی تمام کامیابیاں اور بالخصوص آخرت کی جو کہ دائمی اور حقیقی کامیابیاں ہیں، اس قرآن کی برکت کے نتیجے میں وہ ساری کی ساری ہمیں برکتیں ملیں گی انشاءاللہ، آخرت کی برکتیں. ترجمہ کر لیجئے گا. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں. تدبر اور تذکر دو چیزیں پڑھی ہیں. ایسی یہی ہے نا، ایک مقصد کیا ہے تدبر، اور دوسرا مقصد بس قرآن کے نزول کا کوئی اور مقصد نہیں ہے اس آیت کی روشنی میں. اب ہم دیکھیں تدبر کسے کہتے ہیں؟ غور کرنے کو. ٹھیک ہے، جیسے جو میں نے ابھی بتایا نا، غور کرنا، تدبر یہی تھا. تذکر نصیحت حاصل کرنا. نصیحت حاصل کرنا لفظ ایسا کہ جسے مراد سمجھ میں نہیں آتی ہے. اسے مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا. میں نے کہا سب سے مشکل کام ہے یہی ظاہر ہے. اس کے لیے آپ کو بہت مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، قرآن سمجھنا بھی پڑتا ہے، تب جا کر آپ اس کی باتوں پر عمل کریں گے. اور جب یہ کریں گے تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل کریں. آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ تدبر اور تذکر ہوگا کیسے. یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے نا. سوری کہ تدبر اور تذکر ہوگا کیسے، ہم یہ دیکھتے ہیں. اس سے پہلے تو آپ نے پڑھتے آئے نا کہ کریں کیسے کریں. آج دیکھتے ہیں تدبر کیا ہے اور کیسے کیا جائے گا. تدبر کا مطلب ہے غور کرنا. لیکن اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت ہے نہیں ہے. لیکن کیا آپ سائنس کی کتاب کی اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے اخبار پڑھتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سمجھتے ہیں، سمجھیں گے. یہ مطلب ہے کہ غور اسی وقت کر سکیں گے جب آپ اس کو سمجھیں گے. تو اقبال کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے اور پڑھی بھی ہے ہم نے، کہ کہتے جب وہ سیالکوٹ کے اندر تھے، جب وہ پڑھتے تھے وہ قرآن کریم کی نا اکثر تلاوت کیا کرتے تھے. تو ایک دن ان کے والد جب ان کے پاس سے گزرے نا یہ اپنا ذکر و اذکار کرنے کے بعد، تو ان کو کہتے ہیں، ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹا قرآن کی تلاوت ایسے نہیں کرتے جیسے تم کر رہے ہو، میں تمہیں کسی دن بتاؤں گا کہ قرآن کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے. پھر ایک عرصے بعد جب انہوں نے بتائی ان کو کہ قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں، تو ان کے والد نے کہا کہ قرآن کو ایسے پڑھو گویا کہ یہ ابھی تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. یہ بات سمجھ جب ان کو آئی نا اقبال نے، تو انہوں نے پھر یہ شعر کہا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی. جب تک قرآن کا نزول تیرے ضمیر پر نہیں ہوگا نا، تو یہ راضی جو ہیں، اگر میں آپ کو بتا سکوں یہ کون ہے، تفسیر ہے مفاتیح الغیب، اب اسے نظر لگا لیجیے. اور اس کے مفسر ہیں علامہ فخر الدین رازی. کسی نے کہا نرازی. ٹھیک ہے، گرہ کشا کو میں بعد میں سمجھا دوں. نرازی یعنی علامہ رازی کی تفسیر جو ہے وہ بھی پڑھ لیں آپ. اور جو ہے صاحب کشاف سے مراد ہے تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر الکشاف. تفسیر الکشاف سر جو کشف النجوم نہیں، ہاں نہیں، یہ دیکھیں اس کا نام بس تفسیر ہے نا، وہ یہ ہے تفسیر کا نام ہے تفسیر الکشاف. اور اس کے جو رائٹر ہیں یا اس میں جو لکھنے والے ہیں علامہ
ज़मख़शरी हैं, ये जो मदारिस में पढ़ने वाले लोग हैं वो जान सकते हैं कि ये जो तफसीर अल्लामा ज़मख़शरी की इसका क्या मकाम है। तो कुशा का जो लफ्ज़ी मतलब है ना वो खोलना, कहते हैं ना मुश्किल कुशा, क्या मतलब है इसका? आसान करने वाला। तो अगर आप जब तक कुरान का नुज़ूल आपके ज़मीर पर नहीं होगा, अल्लामा राज़ी की आप तफसीर भी पढ़ लें आप और साहिब कशाफ की भी पढ़ लें, गिरा फिर भी नहीं खुलेगा, तो गिरा को खोलने वाले भी नहीं, समझे या नहीं समझे? ये तफसीर पढ़ने से भी, ये तफसीर भी आपके दिल के ऊपर लगी गिरा को खोलने वाले नहीं है। जब तक आप कुरान की हर आयत को यूं नहीं लेते कि ये मेरे लिए उतरी है। आइए जरा इस बात को समझते हैं कि कुरान करीम को ज़िंदगी में कैसे लाएं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो हमारा कुरान से ताल्लुक़ को समझना ज़रूरी है। तो हमारा कुरान से ताल्लुक़ और भी बहुत सारे ज़राए हैं, लेकिन बुनियादी 4 ज़राए हैं। डायरेक्ट है, पर्सनल है, प्लान्ड है, रेलिवेंट। ये हमारा कुरान से 4 ज़राए हैं। बराह रास्त है, शख्सी है, तयशुदा है और मुताल्लिक़। आइए अब हम एक एक को समझेंगे कि बराह रास्त है कैसे। आप जब भी कुरान करीम पढ़ते हैं, हाँ ये किताब में लिखा हुआ है, ये सब किताब में लिखा हुआ है टोटल। आप जब भी कुरान करीम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, ये किसका कलाम है या किसी किताब है? हालांकि किसी कंपनी ने तो छापा है ना इसी को। और जब भी सुनते तो क्या कहते हैं, किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। अच्छा सॉरी, अल्लाह का कलाम है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे बराह रास्त मुखातिब होता है। लेकिन जब कहें आयु हर इंसान में हूं ना, तो वह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात है मुझसे कह रहे हैं। और चलिए ये तो बात आपके लिए नहीं है, ये मेरे फरहाने के लिए है। तो जब भी हम इमाम से सुने तो उस वक्त उसको गौर से सुने और अपने लिए लें ये बात। अलबत्ता पूरे इखलास से पढ़े और या सुने तो फिर हमें अल्लाह से हिदायत के रास्ता हमने तो उससे समझना है। वो कैसे समझेंगे ये भी हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ये कुरान करीम हिदायत की किताब है। तो पहली बात है कि जब भी आप कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह आपसे बराह रास्त मुखातिब होते हैं। ये समझ में आ गई है? नहीं समझ में आई? अगर कभी कोई लाइफ में मसला होता है, कुरान पढ़ो तो ऐसी आयत आ जाती है, लगता है कि अल्लाह को हमारा मसला पता है, उसका जवाब हमें भी। और इसका जवाब भी आपको आज ही के सबब में मिल जाएगा। जो बात आपने कही है ना, देखिए कि ये यहाँ पे एड्रेस हुई है। ठीक है, तो पहली बात जो हुई कि अल्लाह आपसे कैसे होते हैं? बराह रास्त मुखातिब, डायरेक्टली आपसे कलाम कर रहे होते हैं। दूसरी बात, ये कुरान पर्सनल है, शख्सी कैसे है? हम जो भी आयत पढ़ें या सुने इस एहसास के साथ कि ये आयत मेरे लिए उतरी है। इसलिए नहीं कि उस वक्त के मुसलमानों के लिए थी, ये यहूदियों के लिए थी, ये मुनाफिकीन के लिए थी, नहीं, बल्कि ये मेरे लिए है और मुझे इसमें से पैगाम देखना है कि मेरे लिए पैगाम क्या है। लेकिन ध्यान ही ना दे कभी उस आयत की तरफ, तो ये तसव्वुर या ये एहसास कैसे आएगा कि ये आयत मेरे लिए उतरी है। और तीसरी चीज़ है, ये तो चलिए बहुत आसान है, तयशुदा है। जब हम कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो पर हम ये भी कहेंगे जब तकदीर के तहत है चीज़, तो हम कहेंगे आयत आयत पे लिखा है पढ़ने और सुनने वाले। और इन सब चीज़ों में से सबसे अहम, हर एक अपनी अपना मकाम रखती है, लेकिन जो ये रेलिवेंट है ना, तज़कीर है या दहानी है, कुरान करीम देखिए जब ऐसी किताब है कि मसला ये जो मसाइल की कि जब आप किसी शख्स के पास जाते हैं, तो अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे ना, मतलब कपड़े के दुकान वाले के पास, तो आपको कपड़े की ही के बारे में बताएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बीमारी के बारे में बताता है। आप आलिम दीन के पास जाते हैं तो आपको दीन की बात करता है। तो यानी जिसका जो खासा होता है वो उसी को बयान करता है। तो कुरान करीम का खासा है हिदायत। कुरान करीम का खासा क्या है? हिदायत है। तो आप जब भी कुरान करीम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उस वक़्त आपके लिए उस आयत में से हिदायत का कोई ना कोई पहलू ज़रूर मौजूद होता है। बात यह है कि हम उस पहलू को हासिल कर सकते हैं इस नज़र। और ये हो गई आपकी वो बात कि हमने ये सोचना है कि अल्लाह आपने ये आयत आज ही मुझे क्यों सुनाई है। अल्लाह ताला का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है। वो तलाश करना है कि रब्बा ये आयत आज ही मुझे क्यों सुनाएगी, वो मकसद क्या है। और दरअसल वही वो हिदायत होगी जो हमने उसे क्या करनी है, हासिल करनी है। बाज़ औक़ात आप किसी फैसला करने में मसले में होते हैं और वो आयत आने के बाद आप फैसला करने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो इसीलिए इसको किताब में कहते हैं कि एक जिंदा किताब है। कुरान करीम एक जिंदा किताब है।
اور یہ ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، وہ براہ راست اللہ سے جب مخاطب ہے تو اس میں تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے. تو جب تعلق معلوم، یہ پہلا ہوگا نا تعلق، تو کتنے ذرائع سے پھر بتائیے؟ 4. کون سا ہے پہلا؟ براہ راست، شخصی، متعلق. یہ متعلق لکھا ہوا متعلق ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یاد دہانی، تذکیر. کہ یہ آیت آج ہی کیوں سنائی ہے، اس کا اس میں سے پیغام نکالنا ہے. دراصل اس میں سے میرے لیے پیغام کیا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. تو یہاں ایک عام آدمی کے لیے ہم تدبر و تدکر کا طریقہ بتاتے ہیں. آپ کو سب سے پہلا کام ہے مطالعہ. جب آپ نے مطالعہ کر لیا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے، جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ تصور نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کچھ مفہوم سمجھ میں آئے گا نا، جیسے آپ نے سوری اور تیسری چیز ہے احساس. دیکھیں نا، مثلا آپ نے پڑھا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کا آپ کو ترجمہ ہی نہیں آتا ہے، تو پھر آپ اس دن کو دیکھیں گے کیسے، تصور کیسے کریں گے اس گرمی کو، شدت کو. اور جب تصور نہیں کر سکتے تو خود کو وہاں پہ رکھ کے کیسے احساس کر سکیں گے. تو یہ مطالعہ پہلا کام کریں گے، ہم آیات کو سمجھیں گے. اس وقت تک ہم نے یہ کیا ہر سبق میں. تصور اور احساس کا ہم دیکھتے ہیں. مطالعہ قرآن کی آیات کو سمجھ کے بعد میں پڑھیے، اور ان آیات کی مختصر یا جیسے آپ کے لیے ہو آسان تشریح اسباق ضرور دیکھ لیا کریں. اس کے بعد جہاں جتنا آپ کے لیے ممکن ہو تصور کا بھرپور استعمال کیجیے. اور اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے، مثلا زمین اور آسمان کا ذکر ہو تو اس کے پھیلاؤ کو تصور کریں. کس طریقے سے آسمان کو اللہ رب العالمین نے بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، اور اسی طریقے سے مثالیں دیکھیں. اور رب العالمین کا ذکر ہو تو تمام جہانوں میں بے شمار مخلوقات کو آپ تصور میں لائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اہم چیز ہے احساس. احساس کیا ہے؟ نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. جنت کا ذکر ہو تو جنت میں جانے کے لیے شوق آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے؟ ضرورت اور ایک امید بھی ہونی چاہیے اللہ کی رحمت سے. اور جہنم کا ذکر ہو تو اس کا خوف اور ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ ہے احساس. اور اس کے ساتھ ساتھ احساس کا بہترین انداز، خود کو اس مقام پر بٹھا کر دیکھیں. جنت کا ذکر ہو تو خود کو پہلے جنت کو تصور پہلے وہ کیسی ہے نا، اس کو محسوس، اس کو دیکھیں، اور خود کو اس جنت میں بٹھا کر دیکھیں کہ آپ، اللہ ہم سب کو نصیب کریں، آپ اس جنت میں بیٹھے ہوئے. اور جو قرآن میں جہاں تک جتنا آپ پڑھ سکے سمجھ سکے اس انداز سے تصور کریں کہ وہ جنت کیسے جنت ہے. سر واپس آنے کا دل نہیں چاہ رہا. نہیں، وہ تو کسی کا بھی نہیں. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ وعید، اللہ کا بھی اپنا انداز ہے. خوشخبری کے ساتھ اللہ نے وعید بھی سنائی ہے. جہنم کو تصور میں لائیں، دہتی ہوئی آگ کو، بھڑکتی ہوئی آگ کو، اور احساس کریں خود کو ایک لمحے کے لیے اس میں رکھ کے دیکھیں. ایک سیکنڈ نہیں، سیکنڈ کے بھی کئی حصے کریں انسان، پھر بھی اس میں جانے کے لیے خود کو رکھ ہی نہیں سکتے. لیکن اس کو اس سے بچنے کے انداز اپنائیے. تو یہ ہے احساس. جب یہ ہو گیا مطالعہ کرنے کے بعد تصور اور احساس، اس کے بعد یہ کام تو تقریباً ہم آج تک کرتے آ رہے ہیں نا، کرتے آ رہے ہیں. دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، وہ کیسے ہونا ہے؟ قرآن کریم کی ہر آیت کے سے پہلے آپ نے اس کی مناسبت سے دعا کرنی ہے، اس کی مناسبت سے احتساب کرنا ہے، پلان کرنا ہے، اور اس کو تبلیغ. دعا قرآن کریم کی ہر آیت عمل کے لیے ہے یا نہیں؟ کچھ اعمال دل سے ہیں اور کچھ اعمال وجود سے پریکٹیکلی کرنے ہیں. تو ہر آیت کی مناسبت سے اللہ سے دعا کیجیے. اور یہ ہم پڑھ چکے، میں اس سے جلدی گزروں گا. احتساب گزرے ہوئے دنوں کا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے دعا کی ہے جس بھی چیز کے لیے، کیا اس کو میں نے حاصل کرنے کے لیے، یا کہیں اگر بچنے کی ہے جہنم سے تو اس سے بچنے کے لیے والے اعمال ہیں میری زندگی میں یا نہیں. یعنی گزرے ہوئے لمحات کا احتساب کرنا ہے. اور پلاننگ آج کے بعد کے لیے میں نے اس کو کیسے زندگی میں لانا ہے. لیکن جو آخری بات ہے، چیک سے مراد کیا ہے؟ اللہ کرے ہم اس مقام تک پہنچ جائیں کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں نا، قرآن سمجھ رہے ہوں، تو اس درجے سے ہم پہنچ جائیں. کہیں کوئی فقہی قواعد آ رہے ہوں یا اصول آ رہے ہوں، جیسے فار ایگزامپل وراثت کے اصول آ رہے ہیں، نہیں سمجھ سکتے، کوئی فقہی مسائل آ رہے ہیں نہیں سمجھ سکتے، تو اس کے لیے ہم علماء کرام سے چیک کر سکتے ہیں. یہ اس سے مراد چیک کرنا، آپ دوسروں سے علماء کرام چیک کر سکتے ہیں. لیکن ہم جیسے عام آدمی کے لیے کرنے کے کیا کام ہے؟ تعلق باللہ، قرآن کے ذریعے سے ہم اللہ سے تعلق بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فکر آخرت ہے. آج ہم اس اپنی آخرت کو، مطلب اپنی موت کو، اپنی قبر کو، حشر کو بالکل بھلا چکے ہیں. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے نا تو یہ قرآن آپ کو آخرت کی فکر، آخرت کی یاد دلاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ذکر ہے، عبادات ہے، اخلاق ہے، معاملات ہے، دعوت و تبلیغ ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یا اجتماعیت کے کام، ٹیم ورک کے کام، یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہم اس قرآن کریم کے ذریعے سے کر سکتے ہیں.
اور چوتھی بات ہے جب آپ نے پلان بھی کر لیا اس پر عمل کر لی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا, اگر آپ کے پاس میری طرف سے ایک آیت بھی آئی ہے تو اسے آپ کیا کریں آگے. آپ نے بہت ساری آیات سیکھی ہیں, یاد رکھ لیجیے. سیکھی نہیں سیکھی, پہلے بھی سیکھی ہوئی لیکن اب تو خاص سیکھ لیا. تو یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ ان آیات کو کیا کرنا ہے آگے پہنچائیں. انشاءاللہ پہنچائیں گے. کچھ خاص بول نہیں رہے, بولیں گے, بول بھی نہیں رہے نا. اللہ چاہتے ہیں, اللہ تو چاہتے ہیں کہ قرآن اسی طریقے سے آگے جائے. اگر نہیں پہنچائیں گے تو وہ کل قیامت کے دن پر آپ کو جواب دیں. یہ اللہ کا اصول ہے. نہیں تو جواب دے تو وہیں پہ ہونا ہے. کہاں پہ جواب دہی ہے؟ وہ تو محشر کے دن ہی جواب دہی ہے. دنیا میں تو کہاں ہے, کہیں کہیں ہونی ہے, کچھ دے دے کے دے لے کے بچ جاتا ہے انسان. حقیقی جواب دہی وہیں پہ ہوگی. اور مثلا میں آپ کے یہاں بھی شاید ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اصل میں ہم چیزوں کو اس اینگل سے لیتے نہیں ہیں, سوچتے نہیں. وہ ہماری فیملی میں ایک حادثہ ہوا تو مثلا ہماری ایک بھابھی ہیں تو ان کا زیور کسی نے چوری کر دیا اور یہ مطلب ٹھیک ٹھاک مقدار میں تھا, 10-11 سے اوپر تولے تھا نا, تو وہ کسی نے چھپا لیا. تو بڑی کوشش کی سبھی نے. تو ایک دن ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے عذرائے مذاق کہا نا کہ بھابھی میں نے کہا بڑی خوش قسمت ہے. تو وہ سارے حیران رہتے ہیں کہ یار اس کا اتنا نقصان ہوا ہے اور آپ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بڑی خوش قسمت ہے. تو کہتے ہیں کیسے خوش قسمت ہے؟ میں نے کہا چلیں مجھے پتہ ہے 7-8 سال یا 10 سال 15 سال ان کی شادی ہو گئے, میں نے آج تک ان کو زیور سارا پہنے کبھی دیکھا نہیں ہے. بکسے میں ہوتا تھا ہاں, تو پہننا آگے بھی انہوں نے نہیں تھا. کبھی کبھار شاید ضرورت پڑتا تو ہوتا, لیکن جو لے گیا ہے نا وہ کل محشر کے دن اس 11 تولے زیور کا بدلہ ان کو. اور اول ہے تو اس کی نیکیاں ساری ان کو آ جائیں گی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عادل کا جو رکھا ہے نا وہ بڑا سخت رکھا. اور جب اگر نیکی بھی ختم ہوں گے تو ان کے گناہ ادھر چلے جائیں. وہاں ایک دوسرے سسٹر کو کہہ لیں گے کہ اگر اس طرح سے اس اینگل سے ہم سوچیں نا تو پھر انسان کبھی کسی نقصان کے اوپر نا اس طریقے سے غمگین ہوئی. اور یہ اللہ نے وعدہ کیا نا کوئی کسی کا اگر حق مارے گا تو وہاں پر تو وہ بچ ہی نہیں سکتا نا. اب یہ تو مجھے پتا ہے اس نے حساب دینا ہی دینا ہے. تو اس لیے یہ محشر کا تصور اور احساس بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور جواب دہی یعنی آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں نا تو سب سے بڑا کام یہ بات ہے. اور کہیں اگر کسی کا حق اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, حق مارنے کی بات آتی ہے تو وہاں سوچئے کہ کل محشر کے دن میں نے اس کا حساب ہے. تبلیغ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر یا احادیث میں ہم جو بھی بات پڑھیں اچھی بات پڑھیں اس کو آگے دوسروں تک لازمی پہنچائیں. اور اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے لیکن اچھے حکمت کے ساتھ, اچھے انداز بیان کے ساتھ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ اپنی صلاحیتیں لگائیں, اپنا وقت لگائیں, اپنا پیسہ لگائیں. یعنی قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کر لیجیے. قرآن مجید کے حقوق کچھ ان آیات اور آیات کی روشنی میں قرآن کریم کے حقوق ہیں. یہ بھی شاید دیکھے ہوں گے, مجھے نہیں پتا کتاب کے اندر. ایمان و تعظیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر رکھا ہے نا, الحمدللہ. ایمان و تعظیم جی. دوسرا ہے تلاوت اور ترتیل. اچھا تلاوت ترتیل کے بغیر تو تلاوت نہیں ہے. تلاوت قرآن کریم کے اندر اللہ نے ترتیل کے میں بتاتا ہوں کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہوا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ترتیل سے پڑھیے. تو یہ لازمی ہے قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنا. آگے جا رہا ہوں, بس ایک سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کے لیے. آپ بس ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز کے اندر جب سورۃ الفاتحہ کوئی اور سورت پڑھتے ہیں اسے ترتیل سے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ اس پہ آپ سوچیں. چلیے. اور اس کے بعد اگلا ہے تدبر اور تذکر ہے, اور وہ سمجھ چکے ہیں. پھر عمل کرنا ہے اور اس کی تبلیغ دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور مسنگ ہے ایک اس کا نفاذ, اس کو نافذ کرنا. نوٹ کیجئے, بغیر سمجھے تدبر و تذکر ہو سکتا ہے. اگر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ تدبر و تذکر کر سکتے ہیں. اور یہی وہ مقصد ہے قرآن کریم کے نزول. بس دو ہی مقاصد پڑھے آپ نے, تدبر اور. تو اس لیے اگر تدبر و تذکر بغیر سمجھے نہیں ہو سکتا تو گویا کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہی پورا نہیں ہو سکتا ہے. تو آج اور ابھی سے پلان کیجئے. الحمدللہ آپ نے جو کوشش کی ہے, جس سلسلے کو شروع کیا قرآن کے سیکھنے کو, اسے ہمیشہ جاری رکھیں. جو بھی زندگی اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے
اس میں انشاءاللہ ہم پلاننگ ضرور کرتے ہیں، مستقبل کی دور دور کی پلاننگز کرتے ہیں، ضرور کیجئے. اور کیا پتہ وہ جس چیز کی آپ نے پلاننگ کی ہے اس وقت تک آپ ہیں یا نہیں، اس کا کسی کو نہیں پتہ مستقبل کے ملنے کا. لیکن ایک چیز مستقبل کی ایسی ہے کہ جو ہر صورت ہونی ہے، وہ موت. کیا خیر وہ ہونی ہے نہیں ہونی ہے، وہ کسی کوئی اسے بچ نہیں سکتا ہے. اس لیے کوئی پتہ نہیں کس کی زندگی کا آخری لمحہ کون سا ہے. تو جب تک حیات ہے، جب تک زندہ ہیں، تو قرآن ہی کو اپنی زندگی کا مشن بنا لے کہ اسی کو میں نے سیکھنا ہے اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے دوسری چیز، قرآن سمجھنا آسان. سورہ قمر کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 بار یہ بات تاکید سے کہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سر. وَلَقَدْ کیا معنی ہے؟ اور البتہ ان الانسان لفی، لا کس کے لیے پڑھا تھا آپ نے؟ تاکید کے لیے. نہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، لا کا معنی پڑھا تھا البتہ. اور جو قد کا لفظ ہے نا، یہ کسی چیز کے مکمل ہونے کے لیے کہتا ہے. جیسے نماز کے اندر ہم جاتے ہیں نا باجماعت نماز، تو قد قامت الصلاۃ، تو نماز کھڑی ہو چکی. تو یہ 2 تاکید ہے، لقد اور البتہ تحقیق یقیناً. آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں یسرنا، ہم نے آسان کیا. یسرنا کا کیا معنی ہے؟ ہم نے آسان کیا. اور یسر کہتے ہیں آسانی کو، اور عسر کسے کہتے ہیں؟ آپ لفظ کو ادا کرنے میں دیکھیں، یسر پڑھیے اور عسر پڑھیں. آسان پڑھیں، مشکل، ایزی، ڈیفیکلٹ. آسان میں پڑھنے میں بھی آسانی ہے، اور عسر یسر. ٹھیک ہے، یہ عسر کہتے ہیں آسان اور یسر کہتے ہیں مشکل. یسر آسانی اور عسر مشکل کو. القرآن، قرآن، اور قرآن کے اندر ہی یہ معنی موجود ہے کیا؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اور یہ ایک مثال ہے یہاں پہ لکھی ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی. یہ ہمارے لیے کوئی رول نہیں ہے، ہمارے لیے اس کی تحقیق جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. لیکن ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ وہ بھی ہم ماننے پہ مجبور ہیں. ان کا جو 11واں ایڈیشن شائع ہوا ہے نا، تو اس کے اندر 2 چیزیں تھیں. ایک انہوں نے جو لکھا ہے جو انسانوں کے اندر جو ٹاپ کے یا کامیاب ترین انسانوں کی انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہے، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور سب سے زیادہ جو دنیا کے اندر کتاب پڑھی جانے والی کتاب ہے، حالانکہ مسلمان تعداد میں سب سے زیادہ دنیا میں نہیں ہے، عیسائی سب سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب دنیا کے اندر کون سی ہے؟ اللہ کرے اتنا غور و فکر بھی ہوگا انشاءاللہ ضرور اس کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کے ذریعے یہ پیغام جب آگے جائے گا نا، کتنے زیادہ لوگوں تک پہنچنا شروع کر دے گا. اور اس کے لیے بھی اکیلے کوئی شخص نہیں کر سکتا، سبھی محنت مل کے کریں گے تو آسانی یہ کام آگے چلے گا. لی ذکر، لی کا معنی ہے لیے. اب ذکر کا جو معنی دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے. ایک تو ذکر کا معنی یاد کرنا. ایک معنی کیا ہے ذکر کا؟ یاد کرنا. تو قرآن کریم کو یاد کرنا آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے جی آسان. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں دنیا کے اندر کوئی کتاب ہے جو بالکل زبانی یاد رکھی جاتی ہے سوائے قرآن کریم کے؟ ہاں، یہ پھر آسان ہو مشکل ہوا؟ موازنہ کریں گے تو قرآن یاد کرنا بھی آسان ہے، قرآن کو یاد رکھنا بھی آسان ہے. اس پہ عمل کرنا جو ہے نا، ہاں وہ مشقت ہے. اچھا دوسری چیز، جس طریقے سے قرآن یاد کرنا یاد رکھنا آسان ہے، اسی طریقے سے ذکر کا دوسرا معنی سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. قرآن کو سمجھنا بھی آسان ہے اور نصیحت حاصل کرنا بھی آسان ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید آپ کے ذہن میں بھی ہو کہ ہم لوگ ان علماء کرام کہتے ہیں یا ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے 14 علوم کا حصول ضروری ہے. میں اسے اتفاق کرتا ہوں، اسے اختلاف نہیں ہے. لیکن اس کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھیے. یہ مثال میں نے شاید پہلے بھی کلاس میں دی تھی، دوبارہ دے دیتا ہوں. قرآن کو سمجھنا اور بات ہے، اور قرآن کے لیے علوم کا حصول کیوں ضروری ہے، اس سے کیا چیز آپ اخذ کر سکتے ہیں. اس کی مثال میں نے یہاں پر شاید کلاس میں دی تھی گلاب کے پھول سے. چلیے گلاب ہے نا، گلاب کا پھول، آپ اس سے 2 کام لیتے ہیں کم از کم. ایک اسے خوشبو لینا، تو کیا ہر ایک لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے، مشکل ہے. اتنا ہے کہ اس تک جانا ہے، یعنی آپ کو اس تک پہنچنا ہے بس. تو یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. لیکن وہی گلاب جب ہمارے پاس ہو تو کیا ہم میں سے ہر ایک اس میں سے ہر ایک کو نکال سکتا ہے؟
اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی جو فیلڈ ہے نا اس کی مہارتیں سیکھنی پڑے گی، اس کی ٹیکنیک سیکھنی پڑے گی، جو جو اس کی چیزیں وہ سیکھنی پڑے گی. یہی مثال ہے آسانی کے ساتھ قرآن سمجھنے کی. قرآن کو سمجھنا عمل کی حد تک کے لیے آسان ہے. عمل کی حد تک کے لیے قرآن کو سمجھنا کیا ہے؟ البتہ احکامات نکالنے کے لیے، فتوے دینے کے لیے، مسائل نکالنے کرنے کے لیے قرآن کریم کے اوپر محنت کی ضرورت ہے. پھر اس کے لیے ان ساری ٹیکنیکس کا، ان سارے علوم کا حصول ضروری ہے جس کی مدد سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو سر یہ ہمارے علماء حضرات جتنے بھی ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ماشاءاللہ ہیں، وہ ہمیں ڈراتے کیوں ہیں کہ آپ مت پڑھیں اور آپ غلط مطلب نکال لیں گے اور یہ بھی ایک غلط ہو جائے گا. اختلافی بات ہے. بعض واقعتاً میں اس کا انکار اسی نہیں کر سکتا کہ میں نے خود سنا ہوا ہے علماء کرام بعض کہتے ہیں کہ عوام کو ترجمے سے نہیں قرآن پڑھنا چاہیے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو میں یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے. قرآن سمجھنا، دیکھیے یہ چیز خلاف اصول ہے. اب آپ خود سوچئے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہدی للناس، قرآن کریم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مطلب یہ چیز ایک چیز سب کے لیے ہدایت ہے، ادھر سے کہہ رہے ہیں آپ، پھر وہ مشکل کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ خلاف اصول بات ہے کہ ایک چیز ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، وہ مشکل بھی ہو. یہ بات سمجھ سے باہر ہے. تو سمجھنے کے لیے آسان ہے، البتہ جو بات دوسری کر دی ہے اس کے اوپر آپ سر اس محنت پہ تو کریں ہم گے. ویسے بھی نہیں جا رہے نا کوئی ہم فتویٰ دے رہے ہیں نا ہم کوئی کسی کو. نہیں آپ نے دے رہے، لیکن آج کل فتوے بہت زیادہ دیے جاتے ہیں جس کو سورۃ الفاتحہ جتنا آ جاتا ہے پھر ہم اسی کی بیس پہ بات کر کے آگے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فی الحال ہم اتنا کہیں گے کہ بس آپ اس کو عمل کی حد تک کے لیے لیجئے. عمل کرنے کے لیے آپ کو سمجھنا ضروری ہے. بس اس آیت میں سے آپ کے پیغام کے اور عالم حضرات بھی کہتے ہیں. تو میں تو ان کو ایک ہی جواب دیتی ہوں کہ ہم تو عالموں کے قرآن پڑھتے ہیں. عالم نے کیوں لکھا پھر؟ آپ ان کو منع کیجیے، انہوں نے ترجمے کیوں چھاپے ہوئے، ایسے ہی ہے. چھاپی ہوئی ہے، تو ہم تو انہیں کی زبان پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میں نے جو مثال دی ہے نا، تو آپ نے دیکھا کہ آج تک شاید 14 سبق، آج 13 میں پڑھا رہا ہوں، کسی سبق میں ہم نے اختلافی گفتگو کبھی نہیں کرتے ہیں. اب آپ کو بھی شاید نوٹ کیا ہوگا، لیکن یہ چیز میں نے خود عالم دین سے اور ایک مکتب فکر کے مطلب ٹھیک ٹھاک اس کو میں کہہ سکوں ایک اتھارٹی والا بندہ، مناظر ہیں اگر آپ میں آسان الفاظ سمجھا سکیں، ان سے میں نے سنے کہ ایک عام آدمی کو قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے، وہ گمراہ ہو جائے گا. تو یہ مطلب نہ پڑھے اور نہ کسی کو پڑھائے، کیونکہ آپ کو چلیے. تو اب ہم نے حکمت کے ساتھ قرآن کو لے کے چلنا ہے. یہ بات کہ اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے نا کہ آپ جیسے کہ ہم ہر چیز کے لیے تو ہمیں کہتے ہیں ہمیں استاد کی ضرورت ہے. ہم کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے استاد کے پاس جاتے ہیں، استاد سے اپنا کنیکشن بناتے ہیں. لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم خود ہی پڑھ لیں گے، خود ہی سمجھ لیں گے اور خود ہی اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک آیت کے بہت سارے معنی نکل رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کانٹیکسٹ میں لے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کانٹیکسٹ میں لے رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم جو آسان جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ اس کو عمل کی حد تک لیں گے تو ہر آیت کے کانٹیکسٹ ایک ہی نکلے گا کہ اس آیت کو عمل میں کیسے لیں گے. اور آج کے سبق کے بعد آپ کو کل سے جو سبق شروع کا، ہم آپ کو جتنی آیات پڑھائیں گے ہر آیت کی مناسبت سے آپ دکھائیں گے اس میں آپ عمل کیسے کریں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک جو دوسری بات ہے، یہ جو قرآن مجید کے تراجیم اور تفاسیر موجود ہے کس چیز کے لیے ہے؟ صحیح بات ہے. اور یہ سب انہی علماء کرام کی کئی سالہ تحقیق کا نتائج جو ہمارے پاس ہیں. مثلا ایک ڈاکٹر صاحب ہی کی میں مثال دے دوں، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کی، کم از کم 28 سال تو ان کو ہو گئے یہ کام کرتے ہیں. اب یہ جو آپ کے سامنے آیا ہوا نا، یہ 28 سالہ ریسرچ کا نچوڑ آپ کے سامنے ہے. جتنا ہم اتنا آرام سے پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیے نا، محنت ہوئی ہے اس کے پیچھے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن اس نے جو محنت کر دی ہے، مجھے اور آپ اس کے اوپر کس چیز کی محنت کی ضرورت ہے؟ ہم اس سے سبق حاصل کریں، ہم اس کے ذریعے سے عمل کریں، اس چیز کے اب ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. عمل سے شکر ادا کیجیے اللہ سے. عمل سے شکر، ایک تو ہے نا اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے قرآن کو آسان کیا ہے، لیکن عمل سے شکر ادا کرنا ہے کہ قرآن کو سیکھنا شروع کرنا ہے. الحمدللہ ہم سب نے سیکھا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو آپ سارے دلائل دینے کے باوجود جو یہ دلیل ہے، اس سے بڑی کوئی اور دلیل ہے نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ خود کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور خود آگے فرمایا لِلذِّکْر، اور آگے چیلنج دیا اس سے اگلا حصہ آیت کا فَحَلْ مِن مُدَّکِّر، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. اور دیکھیں نا فَحَلْ مِن مُدَّکِّر، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. یہ اللہ خود اس کلام کے اندر کرے، اس اگلے حصے کے لیے آیت کے ساتھ. تو کوئی کہے نا قرآن مشکل، اسے کہیے کہ بھئی اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے. البتہ جو مشکل ہے یا جس چیز کے لیے محنت کی ضرورت ہے وہ پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور جو اللہ رب العالمین کی طرف چل کر آتا ہے، رب کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے. تو خود کے لیے بھی آسان ہے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے، دوسروں کو ڈرانے کے لیے بھی آسان ہے.
جیسے خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فذکر بالقرآن لانذرکم بہ، یعنی اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں، قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو نصیحت کریں، اور یہ کام انشاءاللہ آپ سبھی نے کرنا ہے، اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے جب آپ نے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس کی ایک ایک مثال اچھے طریقے سے سیکھ لیں کہ وہ کس انداز سے بیان کی گئی ہے، تاکہ جب آپ اس کو آگے بیان کریں تو اچھے طریقے سے اس کو اسی انداز سے جس ریفرنس میں وہ بتائی جا رہی ہے آپ اسی کے ساتھ اس کو کیا کر سکیں، بتا سکیں، اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیجئے گا۔ ترجمہ کر لیجئے گا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ہم نے آسان کیا القرآن قرآن کو للذکر ذکر کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، اور یقیناً ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے یعنی نصیحت کے لیے آسان کیا۔ اور ایک حدیث جو ہم روزانہ پڑھتے جاتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، خیر کہتے ہیں اچھا، اور کون، تم سب میں سے، خیرکم تم سب میں سے بہترین، تم سب میں سے اچھا۔ من، یہ ہم نے پڑھا تھا من ربک کے اندر، تو من کے دو معنی، ایک ہے کون، ایک ہے جو، جیسے انگلش میں استعمال ہوتا ہے ہو، تو فرق کیسے کریں گے، کون اور جو؟ فکرے کے شروع میں آئے گا تو کون کا معنی دے گا، اور درمیان میں آئے گا تو جو، ٹھیک ہے، خیرکم من تعلم القرآن، یا ہو اور یو، آپ کون ہیں، تو ہو شروع میں آ گیا تو کون کا معنی دے گا، اور یہی ہو جب درمیان میں آ جاتا ہے تو کس کا معنی دیتا ہے، جو کا۔ تو یہی بات ہے، ہو جب فکرے کے شروع میں آئے گا، جیسے قبر کے اندر سوال بھی پوچھا جائے گا من ربک، آپ کا رب کون ہے، اور خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے، اور تعلم کا معنی ہے سیکھا، تعلم کا معنی ہے سیکھا، اور من تعلم القرآن جو قرآن کو سیکھے، اور دوسرا ہے وعلمہ، علم کا معنی ہے سکھایا، عالم سے اس کو ہاں عالمہ سے ہی ہے، عالمہ کا معنی اس نے جانا، وہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن تعلم اور علمہ دونوں کے اندر دیکھیں لام کے اندر شد ہے، شداری تو تعلمہ کا معنی کیا ہوگا، سیکھا، اور علمہ کا معنی سکھایا۔ ویسے آسان کون سے دونوں کے اندر، سیکھنا آسان ہے، سکھانا آسان ہے، سر سکھانا آسان ہے، علامہ جی؟ سیکھنا آسان ہے، جو سکھایا، آپ کے ذہن میں آ رہا وہی بتائیے۔ سیکھنا آسان ہے، پہلے سیکھ تو لیں تبھی تو سکھائیں۔ ابھی دیکھیے میں یہاں پڑھا اور سکھا رہا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سر سیکھا تو سکھانا آسان ہے، مشقت زیادہ سیکھنے میں ہوگی جب آپ اچھا سیکھ لیں گے، تب سکھا سکتے اسی میں زیادہ کیا ہے، پڑھنے میں بھی دیکھ رہے ہیں الفاظ بھی زیادہ ہیں، مشقت بھی ہے، اس میں تھوڑی زیادہ آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو آپ بہترین سیکھ لیں گے، آپ کے لیے سکھانا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ وہ علمہ اور سکھایا یا سکھائے اس کو۔ یہاں ایک بات خاص دیکھیے گا، یہاں قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے سیکھنے کی بات کی، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، صرف اور صرف پڑھے اور پڑھائی نہیں، سیکھنے میں پڑھنے میں فرق ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے سیکھنے کا لفظ استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اب تک آپ نے پتہ نہیں کتنی کلاسز پڑھیں گی، شاید سینکڑوں پڑھی ہیں، پتہ نہیں ہزاروں پڑھی ہیں بچپن سے لے کر اب تک، اور اس وقت بھی پوری زمین پر قرآن پتہ نہیں کتنی کلاسز چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین کیا ہے کہ انسانوں کا ایک معیار ہے، کیا اللہ کے ہاں معیار، اور اللہ کے ہاں معیار یہ ہے کہ اس وقت زمین پر جتنی بھی کلاسز چل رہی ہیں ان ساری کی ساری کلاسز میں سے ہماری یہ کلاس اور اسی کی جیسی جتنی بھی کلاسز ہو رہی ہیں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والی کلاسز اللہ کے ہاں دنیا کی بہترین کلاسز ہیں، اور ان کلاسز سے مراد یہ انوائرمنٹ، یہ سامان، یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ انسان ہے جو سیکھ اور سکھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے الحمدللہ، اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم سب الحمدللہ اللہ کے سامنے یا اللہ کے ہاں دنیا کے بہترین لوگوں میں سے الحمدللہ، اور اس لیے اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، وہی بات جو پیچھے آپ پڑھ کر آپ لنک کر سکیں نا، اگر کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ برکت والی کتاب کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اس برکت والی کتاب کو سیکھنے بیٹھے ہیں تو دنیا کے بہترین لوگوں میں سے، اور ایک دن مس ہو جائے تو دل پہ سے بس وہ آپ کو اندازہ ہوگا کل جو آپ نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اس میں ایک تو بات یہ کہ نا اس کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں، اس لیے کوشش کیجئے ہمیشہ قرآن کی سیکھنے اور سکھاتے ہی رہیں، اور اس میں پہلے طالب علم کا ذکر ہے، آپ کا طالب علم کا ذکر پہلے ہی اکرام ہے، کیونکہ جو سیکھے گا تو وہی سکھائے گا نا، لیکن بہترین وہ ہے کہ جو دونوں کام سیکھے بھی اور سکھا بھی، اور اللہ کی کتاب کا علم ختم ہونے والا نہیں ہے زندگی ساری، بلکہ جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے اور قیامت تک آنے والا ایک ایک انسان اگر اس قرآن کے اوپر جتنی تحقیق اور ریسرچ کر کے تفاسیر لکھتا رہے نا، اس اللہ کے کلام کا احاطہ پھر بھی نہیں ہو سکتا،
کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے. الحمدللہ سیکھ تو آپ رہے ہیں، اور اسی وقت سے یہ ذہن میں بنائیں اور سوچیں. آپ 10 سیکنڈز کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں، سوچیں کہ آپ نے آگے کس کس کو سکھانا ہے. سکھائیں گے انشاءاللہ. تو اگر ہم آپ سے کہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، جناب کو کہیں گے کہ آپ سوچیں، ابھی سے آپ پلان کریں کہ میں نے اگلے 5 دنوں کے اندر اپنی ایک کلاس تیار کر لینی ہے. کر سکیں گے آپ؟ جس کو آپ ہفتے میں ایک سبق پڑھائیں. بے شک آپ کے سیٹرڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے آف ہوتے ہیں نا، ان 3 دنوں کے اندر ایک سبق نہیں پڑھا سکتے. ویسے اگر آپ کو کریں پڑھانے کو تیار ہے، لوگ تو ہیں، وہ آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. یہی تو اصل کام ہے. اور اس کے لیے میں کہتا ہوں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر سے شروع کریں. میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ سب سے پہلا کام وہی ہے کہ بھائی گھر کے اندر کریں گے تو وہی عادت بنے گی اور پھر وہ آگے ڈیلیور. اور وہ گھر کتنا خوش قسمت گھر ہوگا. ابھی ایک حدیث مبارکہ چلی میں یہیں آج سناتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ گھر کتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی لوگ کسی ایک گھر میں بیٹھ کر، یعنی اللہ کے گھر کی وہاں پہ مثال ہے، لیکن اس وقت ظاہر ہے قرآن کا سیکھنا سکھانا صرف اللہ کے گھروں کے اندر اس طرح سے ہوگا. جو بیٹھ کر سیکھ کر ایک دوسرے کو آپس میں درس دیتے ہیں تو ان کے لیے 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے. ایک مثال دیکھیں جی. پہلی اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہو جاتی ہے. دوسری رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. تو اس چیز کو آپ لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہاں اس اللہ رب العالمین کی رحمت نے اس گھر کو کہہ سکتا ہوں یا اس جگہ کو ڈھانپ لیتی ہے. اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. آپ یقین رکھیں اس چیز کو ذرا محسوس کر کے دیکھیے کہ یہاں اللہ کے فرشتوں نے آپ کو گھیرے میں لیا. اور چوتھی بات ہے اللہ پاک اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان لوگوں کا نام لے کر ان کا ذکر کرتا ہے. یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اور جس گھر کے اندر یہ کام ہو رہا ہوگا تو وہ ہے کہ اس گھر کے ساتھ، ان گھر کے پاسیوں کے ساتھ ایسا ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سیکھتے اور سکھانے والا بنا دے. اور اس سے مراد صرف اسے نازلہ قرآن جی صرف نازلہ قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کو سمجھنے کی بات ہے. اور فہم القرآن ہے، اس سے مراد قرآن کو سمجھنا ہے اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا. جی ترجمہ کیجئے گا. خیرکم من وہ ہے جو تعلم القرآن وعلمہ اور سکھائے اس کو. خیرکم من تعلم القرآن تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے وعلمہ اور سکھائے اس کو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سر چوتھا پوائنٹ ریپیٹ کیجیے گا. اللہ پاک فرشتوں اللہ پاک اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا نام لے کر ان کا ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ حدیث ایگزیکٹ میں آپ کو بھیج دوں گا. جی پڑھی تو ہے. ٹھیک ہے چلیے جی. آج ہم پڑھیں گے سمع، علم، عمل، رحم. یعنی جو ہم نے ثلاثی مجرد کا معنی ذرا سارے سمجھ لیں. اب لوگ مشکل ہو رہے ہیں نا. تو اس کا معنی ہوتا ہے ثلاثی عربی میں کہتے ہیں 3 کو، اور مجرد کا معنی ہوتا ہے صرف، یعنی وہ افعال جو صرف 3 حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں. ہاں 3 ورڈ لیٹر آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں ورڈ 3 لیٹر ورڈ کہیں ہم اصل میں ورڈ کو لیٹر اور لیٹر کو ورڈ بنا رہے ہوتے ہیں نا. تو ٹھیک ہے ہاں 3 لیٹر ورڈز، یعنی وہ وقت بھی کہتے تو زیادہ بہتر رہے گا بلکہ وہ افعال تو فعل ہے نا. تو آج ہم ان میں سے ہم نے ان کے 4 اسٹائلز سیکھے تھے. ہم یہ 4 اسٹائلز پڑھیں گے. آج ہم آخری اسٹائل پڑھیں گے. تو پہلے مجھے بتائیے کہ ٹی پی آئی کو ہم کس طریقے سے کرتے؟ سارے بولتے چاہیے ذرا. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. اچھا ہم یہ ابواب، چلیے اسٹائلز، ان 4 اسٹائل کو سیکھتے ہیں اور ان کو سیکھنے کے لیے ایک فکرہ ہے جس سے ہمیں یہ 4 اسٹائل ذہن میں رہ جائیں گے. ٹھیک ہے تو آپ عربی پڑھیے. قرآن کھولو گے آپ کر سکتے ہیں. فتح یفتح کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے تو قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی. اس لیے اللہ کی سن لو. آج ہم یہ
چوتھا پیٹرن پڑھیں گے سمع، جس کے اندر کیا ہے کہ صرف فعل ماضی کے دوسرے حرف کے نیچے زیر ہے. اس کے مضارع کا پیٹرن آپ پہلے سیکھ چکے ہیں. اور دوسری بات اس کے امر کا بھی پیٹرن آپ سیکھ چکے ہیں. یہ دیکھ لیجیے یفتح اور افتح، یسمع اسمع کوئی فرق نہیں ہے، صرف سمع اور فتحہ، یعنی یہ فتحہ ہے فتحہ نہیں، صرف ماضی کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے. تو گویا کہ یہ آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ وہ سارے الفاظ ہیں یا ابواب ہیں یا افعال ہیں جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں اور کس کے وزن پہ ہیں؟ سمع. ہاں علیمہ اور عاملہ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، سب سے زیادہ علیمہ، سمیہ سے بھی زیادہ علیمہ استعمال ہوئے. عاملہ، سمیہ، رحیمہ، یہ چار کو ہے کہ زیادہ ہے. علیمہ، اس کے بعد عاملہ ہے، پھر سمیہ، پھر رحیمہ. سر یہ بھی ہے نا، لگتا ہے کہ جو ورڈز جو یوز ہے نا وہ پتہ چلتا ہے، جو جتنا بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس کا یوز بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے اس سے. ہاں یہی ہم بتا رہے ہیں، اسی لیے بڑا رکھا ہوا ہے. نہیں یہ اچھا. تو آپ مطلب گرامر کے اس سے بتا رہے ہیں اچھا، نا. اچھا، مطلب آپ ڈیلی لائف میں بھی اس کو دیکھیں، علم نہ تو سب سے پہلے علم ہاں. آئے گا تو عمل ہوگا نا. بالکل تو مطلب علم جو ہے سب سے زیادہ ہائی لائٹ. اچھا، ہم نے بھی جو بائی چانس ہے، یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں ہے، ویسے قدرتے بتا رہا ہوں میں، ہم نے جو آج کے سبق میں انتخاب ہے نا، یہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. آج کے سبق میں بھی یہی چاروں ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو اب فعل ماضی پڑھتے ہیں پہلے، تو میرے ساتھ پڑھیے سمع. مشکل نہیں ہے، بس می کر دیں گے سب کے ساتھ، باقی سارے کا سارا وہی پیٹرن ہے جو آپ اسے پہلے پڑھ چکے ہیں. پھر پڑھیے سمع، سمعوا، سمعت، سمعتم، سمعتو، سمعنا، سمعت، سمع، سمعوا، سمعت، سمعتم، سمعتو، سمعنا، سمعت. آپ ترجمہ کیجئے. سمع اس نے سنا، سمعوا سمعت سمعتم سمعتو سمعنا سمعت. چلے اب اس کی مناسبت سے ڈائلاگ کر لیتے ہیں. تو مجھے بتائیے سوری یہ بہت آسان ہے. چلے مجھے جواب دیجیے. هل سمع القرآن؟ ہاں اس نے قرآن کو سنا. سے اچھی بات ہے کہ کیا اس نے قرآن کو سنا؟ ہاں اس نے قرآن کو سنا. هل سمعوا القرآن؟ نعم سمعوا القرآن. هل سمعت القرآن؟ نعم سمعت القرآن. الحمد لله. هل سمعت القرآن؟ نعم سمعت القرآن. هل سمعتم القرآن؟ نعم سمعنا القرآن. نعم سمعنا القرآن. اس میں کیا مشکل ہے؟ صحیح تو پڑھا تھا میں نے. ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں. اسے فعل مضارع. جی تو فعل مضارع وہی ہے جو آپ پیٹرن سیکھ چکے ہیں. میرے ساتھ پڑھیے. یسمعو يسمعوا یسمعون يسمعون تسمعو تسمعوا تسمعون تسمعون اسمعو أسمعوا نسمعو نسمعوا تسمعو. تسمعوا. اچھا سر ایک سیکنڈ، اس میں زیر نہیں آ رہا. ہاں یہ تو وہی بتا رہے ہیں، اس کا پیٹرن یہی ہے. یہ مضارع ہے نا، ماضی میں صرف صرف ماضی میں چینج ہوگا. ماضی میں. باقی یہ مضارع اس کا اور اس کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ میں سے کسی کا ہاتھ 20-40 کلو کا 2-3 من کا ہے. کیا مطلب سر؟ ہاتھ کسی کا 20-10 کلو کا ہے. سر پتہ نہیں، یہ تو ہمارے پیٹ سے پتہ چلے گا. چلیے لیکن من تو نہیں ہے کا مطلب. وہ میں دیکھ رہا ہوں اکثر لوگ اس کو ایسے کر کے سپورٹ سے اٹھا رہے ہیں. اچھا کوئی ایسے کرتے ہیں کوئی ایسے نا، تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. تو اس کو نا ایسے صحیح طریقے سر سے. ہمارا وزن زیادہ تھا اس لیے ایکسرسائز کر کے. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر پڑھیے گا. یسمعو يسمعون ایسے رکھیں گے. ٹھیک ہے. یسمعون يسمعون تسمعو تسمعوا تسمعون تسمعون اسمعو أسمعوا نسمعو نسمعوا تسمعو. تسمعوا يسمعو يسمعون يسمعوا يسمعون تسمعو تسمعون تسمعوا تسمعون اسمعو نسمعو أسمعوا نسمعوا تسمعو. تسمعوا يسمعو يسمعون يسمعوا يسمعون تسمعو تسمعون تسمعوا تسمعون اسمعو نسمعو أسمعوا نسمعوا تسمعو. تسمعوا. اب آپ ترجمہ سوچیں کہ سمع اس نے سنا. یسمعو کا کیا ہوگا؟ وہ سنتا ہے. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سب سنتے ہیں.
تسمعو آپ سنتے ہیں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں، نسمعو. وہ عورت سنتی ہے. کہ اب اس سے بھی مجھے بتائیے مادہ، اچھا یہ آپ نے پڑھا تھا نا ماں، تو اسم کے ساتھ تو ماں دیتا ہے کیا، لیکن فعل کے ساتھ اگر آپ نے پوچھا نا سوالیہ کیا تو ماذا لگائیں گے. اچھا ماں نہیں لگائیں گے بلکہ کیا لگائیں گے ماذا. فعل کے ساتھ ماذا ہے اور اسم کے ساتھ ماں ہے. ٹھیک ہے جی، مجھے جواب دیجئے. ماذا یسمعو، وہ کیا سن رہا ہے؟ وہ قرآن سن رہا ہے. جی ماذا یسمعو، ماذا یسمعون، ماذا تسمعو. سبھی قرآن سنتے ہیں، گانے جانے تو نہیں سن رہے ہیں. نہیں سر ابھی تو بچت ہوئی ہے. چلیے الحمدللہ. ماذا تسمعون جمع ہو جائے گی نسمعون. ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں. اب ہم نے اس سے بنانا ہے. سر باہر جا کے چڑھ جاتا ہے شیطان، سنتے ہیں گانے کبھی کبھی. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ کرے. سچ بتا رہی ہوں، کبھی کبھی چڑھتا ہے، یہاں نہیں چڑھتا. چلیے یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں چلے گا. اگر سن رہے ہو نا جب کبھی تو اس وقت سوچیے کہ ابھی اسی وقت اگر موت کا فرشتہ آ گیا تو کیا ہوگا، مجھے کیسے وہ موقع دے گا کہ میں توبہ کر لوں. تو اس چیز کو چھوڑ دیں آہستہ آہستہ. اور یہ ایک چیز ہے آگے ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ مزید، اسے اور خود سمجھ میں آئے گا. اللہ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے قریب جانے سے منع کیا. تو گناہ سے قریب جانے سے بچنے کا آسان ہے، لیکن اس کو آپ پاس رکھیں ہی نہ. ٹھیک ہے چلیے اب ہم اس سے بنائیں گے امر. تو یسمعو سے پہلا کام کیا کریں گے؟ آ کیسے ہو گیا پھر؟ ای کر دیں گے آپ. ٹھیک ہے اور آخری کو ساکن کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ اسمع بن جائے گا. جی پڑھیے. اسمع، اسمعو، لا تسمع، لا تسمعو، اسمع، اسمعو، لا تسمع، لا تسمعو. اب ترجمہ کیجئے. اسمع، اسمعو، لا تسمع، لا تسمعو. جی اسمع القرآن، آپ سکھاتے نا قرآن کو سنو، آپ کہتے ہیں ہاں میں قرآن سنتی ہوں یا میں سنوں گی. ٹھیک ہے اور اسمع القرآن، نسمع القرآن. اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ وہی پیٹرن ہے سامع، مسموع اور سمع. پڑھیے. سامع، سامع، مسموع، سمع. یہ مکمل ٹیبل ہو گیا ہمارا. کہ اسے سمع سے اس پر پورے ٹیبل کو پڑھیں گے. سمع، سمعو، سمعت، سمعتم، سمعت، سمعنا، سمعت. يسمع، يسمعون، تسمع، تسمعون، أسمع، نسمع، تسمع. اسمع، اسمعوا، لا تسمع، لا تسمعوا. سامع، مسموع، سمع. جزاکم اللہ خیر. اب بالکل اسی کے پیٹرن پہ ہے دوسرا ہے عالمہ. تو چلیے آپ نے سب سے پہلے ہاتھ پر کیا پڑھیں گے؟ عالمہ سے. علم علمو، علمت علمتم، علمت علمنا، ٹھیک پڑھا. علمت. مظاہرے. یعلمو، یعلمون، تعلمو، تعلمون، اعلم، نعلم، یا تعلم. اعلمو، لا تعلم، عامل، معمول، باقی نہ بولے نا. نہیں یہ علم سے عالم، معلوم، معلوم، علم. ٹھیک ہے یہ عین لام اور میم علم. جزاک اللہ. کون پڑھائے گا عالمہ سے عربی اور باقی کلاس ترجمہ کرے گی؟ میں پڑھوں، کوشش کرنا. چلیے پڑھائیے. ماضی عالمہ. عالمہ کا اچھا ایک چیز یاد رکھیے، عالمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جانا. پڑھنا پڑھانا اس میں نہیں ہوگا. وہ علمہ اور تعلمہ کے اندر پڑھنا پڑھانا ہو جائے گا. ٹھیک ہے ہاں اس نے جانا. ٹھیک ہے جی. عالمہ، علمو، ایک ایک تو
अलिमा उसने जाना, अलिमु उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना। यालमु वो जानता है, यालमुना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, तालमुना आप सब जानते हैं, तालमु मैं जानता हूँ, नालमु हम सब जानते हैं। अलिमता तालमु इलम क्या है सर इलम बिल्कुल ठीक है, इलम इलम इलमु ठीक है। दोबारा से इलम जानो, इलमु आप सब जानो, ला इलम ला तालम दोबारा पढ़िए। ला तालम ला तालमु आप सब न जानो, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया है, इल्मुन जानना। माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आलिम जानने वाला, अक्सर कहते हैं इसको आलम कहते थे, ये आलम नहीं, लफ्ज़ आलम का माना है जहान, और आलिम जानने वाला। आलिमा के बाद दूसरा है आमिला। आमिला से कौन टेबल बनाएगा? चलिए आप पढ़िए। अमीना पूरा करें। दो हाँ, आमिला अमीना अमीलू, अमिला अमिलू, अमिलता अमिलतुम, अमिलता अमिलतुम, अमिलतु अमिलना, अमिलतु अमिलना, अमिलत, अमिलत, यालमु यालमूना, यामलु ये मीम यामलूना, और लाम आपको आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, यामलू। यामलु यामलूना, यामलु यामलूना, तामलु तामलूना, तामलु तामलूना, तालमु तामलु नामलु नामलु, तामलु, तामलु, इअमल इअमलु, इअमल इअमलु, ला तालम ला तालम, ला तालम, ला तामल ला बहुत गड़बड़ वाला है आमिल आमिल, मालूम मालूम, मामूल मामूल अमल, अमल सर ये बहुत गड़बड़ है बहुत ये गड़बड़ है। मीम और लाम ना वो इस तरह अलग का दो है। एक साथ भी आता अच्छा, आप कौन अरबी पढ़ाएगा, बाकी लोग तर्जुमा करेंगे? किसने पढ़ाना है? आमिला से। चलिए जी, आप पढ़ाइए। अमीला उसने अमल किया। अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलतू मैंने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, अमीलत उस औरत ने अमल किया, यामलू उस औरत ने वो अमल करता है, सारे तर्जुमा दोबारा पढ़िए जी। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, तामलूना आप सब अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, नामलू हम सब अमल करते हैं, तामलू वो अमल करता है, एअमलू इअमल। एअमल अमल कर एअमलू अमल करो, ला तामल मत अमल करो ला तामलू मत अमल करो आमिल अमल करने वाला मामूल जिसमें अमल किया जाए काम आम तो नहीं, आम मीम साकिन है, ठीक है, नाम मीम में जबर पड़े। और राहिमा से कौन करवाएगा जी? मुश्किल से रहीमा रहीमू, रहीमा रहीमू, रहीमता रहीमतुम, रहीमता रहीमतुम, रहीमतु रहीमना, रहीमतु रहीमना, रहीमत, रहीमत, यरहमु यरहमूना, यरहमु यरहमूना, तरहमु तरहमूना, तरहमु तरहमूना, अरहमु नरहमु, अरहमु नरहमु, तरहमु, तरहमु, इरहम इरहमू, इरहम इरहमू, ला तरहम ला तरहमू, ला तरहम ला तरहमू, राहिम राहिम, मरहूम, मरहूम, रहमा। ठीक है जी, आप अभी पढ़ाइए, बाकी तर्जुमा करेंगे। सर रहमा क्यों होगा इसका रहमत इसलिए कि अरबी में मुअन्नस है, और रहम जो है अरबी में उसका माना बदन के माने में इस्तेमाल होता है। बोलते तो ये माना रहमत है ना, उसने रहम किया, रहमत ये मुअन्नस है और ये बोलता से रहेगी जी। रहीमा एक उसने रहम किया जी, राहिमा। रहीमा उसने रहम किया, रहीमू उन सब ने रहम किया, रहीमता आपने रहम किया, रहीमतुम आप सब ने रहम किया, रहीमतु मैंने रहम किया, रहीमना हम सब ने रहम किया, रहीमत उस औरत ने रहम किया, यरहमु वो रहम करता है, यरहमूना वो सब रहम करते हैं, तरहमु आप रहम करते हैं, तरहमूना आप सब रहम करते हैं, अरहमु मैं रहम करता हूँ, नरहमु हम सब रहम करते हैं, यरहमु वो एक औरत रहम करती है, इरहम रहम करो, इरहमु आप सब रहम करो, ला तरहम मत रहम करो ला तरहमु आप सब मत रहम करो, राहिमुन रहम करने वाला मरहूमुन जिस पर रहम किया गया,
रहमतुन या रहमा। जी मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि हमने रहीमा से शुरू किया तो ये आखिर में मुअन्नस क्या होगा, क्यों या तो हम रहमतुन से शुरू करते हैं। नहीं, असल में जो रहीमा उसने रहम किया है ना, तो जो लफ्ज़ इससे मुराद है ही रहमत, उसने रहमत की। रहीमा उसने रहम किया या उसने रहमत की, एक ही बात है। और जो जिस तरीके से हमने पढ़ा था ना, आबादा से आबादा में टेबल किया ना, उसने इबादत की, तो हमने उसका टेबल मस्दर क्या बनाया था, आबिद माबूद इबादा। अब इससे आबिद क्यों नहीं बना सकते, आबिद का माना बंदा होता है और उसने इबादत की, ये फिर उसमें मुख्तलिफ हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे मस्दर ऐसे हैं, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो सारे मुअन्नस के साथ होते हैं, वो मुज़क्कर से नहीं आते, जिसमें से एक क्या है, रहमत। अभी जो रहमत है ना, है ही रहमत, ये अरबी में है ही मुअन्नस है। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन बोल का लगी हुई नहीं थी शुरू में हमारे, जब हम कर रहे थे रहीमा नहीं वो तो अच्छा बिल्कुल ठीक है, नहीं उसमें क्यों नहीं है, अब मैं बताता हूँ सर। अब उसमें अगर करेंगे ना तो रहीमा, तो ये तो मुज़क्कर की बात हो रही है ना, तो उस मुज़क्कर ने रहम किया, फाइल मुज़क्कर है, तो ये दरअसल नाम है उसका, ये जो है ना, ये सिर्फ नाम है रहमत। तो अब ये कह सकते हैं कि उसने रहमत की, तो भी ठीक है तर्जुमा, ठीक है, उसने रहमत की। ये सारे करने वाले मुज़क्कर हैं असल में। एक है मज़ा कहता हूँ ये पानी, ठीक है, एक है इसको पीने वाला, इसको पीने वाला मुज़क्कर और मुअन्नस तो हो सकता है कि, लेकिन ये खुद क्या है, ये जो है वही मिसाल है, रहमत खुद मुअन्नस है और उसको करने वाला और मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगर ये होता शुरू में रहीमतुन, हाँ वही ना, वो सारी वो असल उसका अपना नाम है, वही तो ठीक हो गया। वो इसम है तो वो मुअन्नस है, उसका नाम है, असल में रहमत का नाम मुअन्नस है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता, रहीमतुन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आखिर में जो बोलता है वो तो मुअन्नस के लिए आता है, और ये सारी बात फेल की हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, ये चार हमारे हो गए आज अफ़आल, समिआ, अलिमा, रहीमा, नहीं अमिला पर रहीमा। जिस तरीके से मैंने कल वाले एक फिक्रे में याद सीखा, इनको भी आप एक फिक्रे में याद कर सकते हैं। ठीक है, समिया का माना क्या है, सुना, तो जो जब कुछ सुनेगा तो आमिला फिर उस पर अमल करेगा, ज़रा सुनेगा नहीं तो उस पर अमल कैसे करेगा। ठीक है, जब कोई बंदा सुनेगा तो आमिला उस पर अमल करेगा, और नहीं सॉरी पहले आलिमा होगा, उसको जानेगा। समिया सुनेगा तो आलिमा उसको जानेगा, फिर आमिला उस पर रहम करेगा, उस पर अमल करेगा, तो अल्लाह उस पर रहम करेगा। रहीमा, समिया, आलिमा, आमिला, रहीमा, जो सुनेगा उसके बारे में उसको वाक़फ़ियत होगी, जानेगा, फिर उस पर अमल करेगा तो अल्लाह उस पर रहम करेगा। तो ये चार अफ़आल आप चार अफ़आल एक फिक्रे में याद रख सकते हैं। चलिए अब हम इनकी चाबियाँ दोहराएंगे। चलिए मेरे साथ पढ़िए, समिया से शुरू करते हैं। समिआ यस्मउ इस्मा, सामिअ मस्मूअ समअन। अब इसी के वजन पे एक और आता है, शहीदा यशहदु इशहद, शाहिद मशहूद शहादा, ये भी उसी पैटर्न से है। और इसी तरीके से हमीदा यहमदु अहमद, हामिद महमूद हमद। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर ये वाला साइड भेज दीजिएगा, ये वाली तस्वीर। अच्छा चलिए पढ़ लीजिए। आहिदा यअहदु इअहद, आहिद मअहूद अहदुन। ये भेजी हुई है तो मुश्किल है, हाँ ये सबक आया हुआ है, मैंने कल भेज दिया था ये। ठीक है, कल आपकी स्लाइड सही नहीं आई थी। ठीक है, तो ये था आज का सबक, जिसके अंदर हमने पहले हिस्से में 3 चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहली पढ़ी थी कुरान समझना, कुरान के नुज़ूल का मकसद। दूसरे में पढ़ा था कुरान समझना आसान, और तीसरे में बेहतरीन काम है इसका सिखाना और सिखाना। और ग्रामर के अंदर आज हमने चौथा बाब समिया से उसके वजन पे आने वाले मज़ीद 3 अल्फाज की मश्क की है। तो कोई सवाल हो सबक के हवाले से? चलिए अभी आप लोग ब्रेक कर लें, और ब्रेक के बाद में सभी ने यहीं पे वापस आना, ठीक है। जैसे कल हमने किया था वर्कबुक किया था, आज वर्कबुक भी रहती है मेरे ख्याल में, और कुछ इसके भी प्रैक्टिस करते हैं।